قاری صاحب بنانے سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب راشد شریف صاحب کا جن کا یہ میریٹڈ ہال ہے. اسی کے ساتھ پی ڈی این اسلامک چینل ٹائمز بائجز اسلامک چینل اور ٹیکٹو چینل کا جس پر یہ پروگرام انشاءاللہ اس کے بعد کی جو ہے کنٹینیو نشر کیا جائے گا. آئیے بلاخر میں بلبل باب مدینہ الحاج قاری محمد عثمان خان صاحب قبلہ قادری مرکزی مجلس ابن شورا اور تحریک حسین دعوت اسلامی کی سے حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ نعتوں سے اور باتوں سے ہمارے قلوب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنائیں. استقبال پیش کرنا ہے ہم جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم. شمع رسالت کے پروانوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سب مل کر محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ. برادر گرامی محترم المقام نگران محترم حضرت علامہ محمد حسان فاروقی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی اور برادر گرامی میرے بہت ہی پرانے دیرینہ رفیق حافظ محمد عرفان صاحب قادری شروع کے زمانے سے ہمارے ساتھ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور وہ نعتیں وہ باتیں وہ یادیں ابھی بھی تازہ ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی یہاں ذمہ داران ہیں سب اور آپ سب اور جو حاضرین ہیں اور جو ناظرین ہیں سب سے مل کے بہت خوشی ہے. یہ ان لاک کی پروسیس آپ کے یہاں تو بہت پہلے شروع ہوگی. حیدرآباد میں ہم لوگ کچھ چابیاں ابھی بھی کھول رہے ہیں. دعا کریں کہ جلدی سے سب ان لاک ہو جائے اور پھر حرم کے راستے بھی ہمارے لیے ان لاک ہو جائیں. الہی ہم کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بڑے عرصے کے بعد حیدرآباد آنا ہوا ہے اور آپ لوگ تو نعت ہی سننا چاہیں گے. ویسے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متعلق جو بات کہی جائے وہ سب نعت ہی تو ہے. کبھی ترنم سے ہو تو اچھا ہے, نہ ہو تو بھی نعت ہی ہے نا. وہ تو برداشت کیجیے گا تھوڑا سا. سب سے پہلے میں ایک بات عرض کروں گا کہ جو ٹیم امید کی بات بتائی ہمارے عاتق بھائی نے, اور بمبئی میں جس کام کا آغاز ہم نے زیادہ انتھوزیازم کے ساتھ لاک ڈاؤن میں کیا. When people were locked, we were unlocking already. تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم لوگ جذباتی لوگ ہیں, بہت جذباتی ہیں ہم لوگ. نعرے بہت زور سے لگاتے ہیں, سمجھ میں آئے تو بھی لگاتے ہیں, نہیں سمجھے تو بھی لگاتے ہیں. یہ حقیقت ہے, اچھا ہے, ہونا بھی چاہیے. کبھی کبھی جذباتی لوگ وہ کام کرتے ہیں جو بہت زیادہ ہوش والے نہیں کر پاتے. اللہ جس سے جو کام لے لے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نالج میں بالکل ہی پیچھے رہ جائیں سب لوگوں سے. ساری چیزیں اویلیبل ہیں, گورنمنٹ کی اسکیمز اویلیبل ہیں, انسٹیٹیوٹس اویلیبل ہیں, مینٹورس اویلیبل ہیں, ریسورسز اویلیبل ہیں. اف یو ڈونٹ یوز دوز ریسورسز ویل, ویئر آر یو ہیڈنگ ٹو, کس طرف بڑھ رہے ہیں آپ؟ بہت ضروری ہے یہ کہ ہم اس پر غور کریں. جیسے ایک سمپل سی چیز میں آپ کو بتاؤں, پوری دنیا نے جس کو
घबराते हुए महसूस किया, बिल्कुल खौफ सा माहौल उसकी वजह से हुआ, या पूरी दुनिया को जिसने लॉक करके रख दिया, वो कोविड-19। इसके बारे में हमको अभी तक कितना मालूम है कि ये कोविड ये क्या बला है? डू वी रियली नो अबाउट इट? लोगों ने कहा बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। लोगों ने कहा सैनिटाइजर यूज करो, हमने करना शुरू कर दिया। ठीक है, एहतियात जरूरी है, करनी भी चाहिए, और एहतियात का हुक्म भी शरा के मुताबिक भी है, जो है वो करना चाहिए। मगर क्या हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि हम जो ये सब कर रहे हैं ये है क्या? इतनी हमारे अंदर बेहिसी क्यों आई कि हम उसके ताल्लुक से मालूम भी नहीं करते? कुरान पाक में तो है ना, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तो उसको अप्लाई हर जगह हम करें ना। तो एक सिंपल बात मैं आपको बताऊं, करोना करोना करोना, वो भी कहता है कि कुछ करो ना, बैठे मत रहो। इसमें पॉजिटिव देखें ना आप, इसके अंदर भी पॉजिटिव देखें। इसका नाम सुनते ही घबराहट होती है, लेकिन वो भी कहता है कि कुछ करो ना, बैठे क्यों हो सिर्फ? डोंट सिट आइडल, देयर आर सो मेनी आइडियल्स फॉर यू, व्हाई यू सिटिंग आइडल? तो ये कोविड कहां से आया? आपको पता है कि सिंपल जो सर्दी हमको हमेशा होती है ना, वो भी कोरोना ही है, वो भी वायरस है, वो वायरल है ना, तो वो भी कोरोना ही है, ये कोई नया नहीं है। ठीक है, उसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस कुछ हो गए या किए, वो अल्लाह जाने किसने क्या किया। तो पॉसिबल है कि बायोलॉजिकल तरीके से कुछ इसके अंदर बिगाड़ किया जा सकता है, फिर हो सकता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो, अल्लाह बेहतर जाने। में कोई दावा नहीं कर रहा हूं, बट पॉसिबल है। मगर जो सर्दी हमको बरसों से होती रही ना, करोड़ों बरसों से, वो भी कोरोना ही वायरस है। तो फिर इसके अंदर ऐसी क्या खास बात आ गई, उसको कोविड क्यों कहा गया? तो आप देखें, जो जिन चीजों से इंसान बीमार होता है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको खुर्दबीनी जानदार कहते हैं उर्दू में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो यूं ऐसे आंख से नजर नहीं आते, सिर्फ वो माइक्रोस्कोप से ही नजर आते हैं, इसलिए उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वो भी कुछ तो ऐसे हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप छोड़िए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप छोड़िए, उससे भी नजर नहीं आते। उसके लिए फिर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जो एक छोटे से माइक्रोन को या छोटे से एक जरासीम को 70,000 टाइम्स बड़ा करता है तो दिखता है वो। अब आप सोचो अल्लाह की कुदरत क्या है, और उसी ने हमें परेशान कर रखा है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी नजर नहीं आता, और जिसने पैदा किया है वो उसको भी हम नहीं देख पाते ना। 70,000 times when you enlarge it, then only you will be able to see it on the screen, not with your naked eyes. It's not possible. वो इतना परेशान कर रहा है। तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कुछ टाइप्स होती हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगस हैं, जिसका प्लूरल फंगाई या फंजाई, अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशंस करते हैं उसके। फिर उसमें अलगी हैं, कुछ अलगीज जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं, कुछ हार्मफुल होती हैं, अलग अलग टाइप की ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वायरस है, अब वायरस में जैसे बैक्टीरिया हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोटोजोआ हैं, इनका रिप्रोडक्शन होता है। जैसे आप कभी कभी बहुत अच्छा टेस्टी खाना खाते हैं, लेकिन फिर वो आपको भगाता है, तो वो अमीबा है, अमीबा, जो आपके पेट में जाके अमीबायासिस करता है, और फिर आपको रन्स होते हैं, दौड़ना पड़ता है बार बार, वो पेट में जाके गड़बड़ करता है। उसका कोई शेप नहीं होता, उसकी कोई हतमी शक्ल नहीं होती, उसका कोई एक शेप नहीं होता, वो जैसे होता है बनता है, लेकिन उसका भी रिप्रोडक्शन होता है। उसके भी कुछ काजी पैर होते हैं, झूठा पैर होता है उसके पास, पाँव उसके भी होते हैं, लेकिन एक झूठा पैर भी होता है उसके पास, ये भी है।
اگر آپ پڑھیں گے تو اسی لیے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس سے آپ ریلیٹ کریں گے اللہ کی قدرت، پھر کہ یہ سب کیا ہے، اتنا حیران کن ہے سب. اب ڈھونڈتے جا رہے ہیں اور کچھ نیا نیا نکلتا جا رہا ہے. وائرس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لیونگ نہیں ہوتا، اٹس ناٹ لیونگ. اس کو جب فیوریبل ماحول ملتا ہے نا تب وہ اپنی ایکٹیویٹی دکھانا شروع کرتا ہے. اب اس کی مثال ایک بیج کو لے لیجئے. بیج ہے کسی فروٹ کا، وہ لیونگ نہیں ہے، نان لیونگ ہے، لیکن اس کو اگر موئسچر مل گیا، اس کو زمین مل گئی، اب وہ جرمینیٹ ہوگا، اب اس میں کوپل نکلے گی. ایگزیکٹلی اسی طرح سے وائرس کا بھی معاملہ ہوتا ہے. وہ اپنے سے لیونگ نہیں ہوتا، مگر اس کو کوئی سسٹم چاہیے، اس کو کوئی میڈیم چاہیے. when it gets that medium then it starts reproducing. پھر اس کے بعد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ میں سے پھر مردہ پیدا کرتا ہے. جیسے انڈا ہے، انڈا تو زندہ نہیں نا، انڈا تو مردہ ہے نا، انڈے میں کہاں جان ہے. لیکن پھر مرغی اس کو ہیچ کرتی ہے، پھر اس میں سے زندہ نکلتا ہے، اور پھر اس مرغی کے پیٹ میں پھر مردہ انڈا پیدا ہوتا ہے نا. قرآن پاک میں آیتیں پڑھتے ہیں نا ہم. اسی طرح وائرس کا معاملہ ہے. اس کو اگر آپ مل گئے نا تو وہ خوش ہو جائے گا. تو یہ جو ڈسٹنسنگ کی بات کی جاتی ہے، اب وہ کتنی حد تک درست ہے نادرست ہے اس پر میں بحث نہیں کر رہا ہوں، مگر اس کے لیے جو احتیاطیں جو کہا جا رہا ہے اس کے لیے کہ بھئی آپ اس کا چین اس کا بریک کیجئے، اس کو کہیں اپنی زمین مت دیجئے اسے ریپروڈیوس کرنے کے لیے یا اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے، اس کو مت دیجئے، اس کو توڑیے، فیوریبل ماحول مت دیجئے اس کو. تو پھر یہ کووڈ کیا ہے؟ وہ بھی کرونا ہی ہے، یہ بھی کرونا ہی ہے. سردی جس سے ہوتی ہے وہ بھی کرونا ہی ہے، لیکن اس کا ایک الگ روپ ہے. یہ تھوڑا بھیانک بن کر کے آیا ہے، اس کے ایکشنز کچھ زیادہ ہوتے ہیں. اس سے نیمونیا بہت تیزی سے ہو جاتا ہے، پھیپھڑے پانی سے بھر جاتے ہیں پورے. یہ CO کو اسٹینڈس فار کرونا، کرونا کا شارٹ فارم کو CO. VI از وائرس، سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. CO فار کرونا، VI فار وائرس، D for December 2019. That is COVID-19. سمجھے آپ؟ جو وائرس دسمبر 2019 میں جو کرونا وائرس ڈسکور ہوا that is known as COVID-19. سبحان. اب ہم میں سے 90% لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے، بس کرونا کرونا کرونا، کچھ مت کرونا، بس یہی اس میں لگے ہوئے ہیں. تو جو امید ہم دلا رہے ہیں نا وہ اسی لیے کہ ہمارے بچے کو ان سب چیزوں کا نالج ہونا چاہیے. We should be able to speak up. We should be able to give it up to certain people to whom we are connected. We should be able to reach out to the people and talk to them and tell them that we know this. Don't try to fool us. We know this. ہم کو پتا ہے اور اس کی گائیڈ لائنس ہمارے قرآن میں آلریڈی موجود ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آلریڈی سیرت مصطفیٰ میں موجود ہیں، ہم عمل کریں گے اس پر. اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں اور اس لیے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو قریب کرنا چاہتے ہیں، ان کو نالج دینا چاہتے ہیں، ان کے اندر پازیٹیوٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ لانا چاہتے ہیں، ان کو نیگیٹیوٹی سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کو سیڈنس سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کو مایوسی سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کو ایک دشا دینا چاہتے ہیں، ان کو ایک ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں، ان کو ایک ماحول دینا چاہتے ہیں جہاں پر ہم دنیا بھی بہتر کر سکیں اور آخرت بھی بہتر کر سکیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ.